السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین الأکرمین۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج الحمدللہ آپ کے اس شہر میں محترم صوفی جعفر جانی صاحب چشتی الجنیدی کی دعوت پر حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجلائے کم ہے کہ آج ہمارے اسٹیج پر خاندان جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے عظیم سپوت اور شہزادے جلوہ افروز ہیں حضرت ڈاکٹر شیخ شاہ افضل الدین جنیدی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، اور پھر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے محترم مجاہد چشتی صاحب قبلہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور دیگر خانوادوں سے مشائخ، علماء کرام، سادات عظام جلوہ افروز ہیں۔ معزز سامعین اکرام، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور یہ جو بھائی حضرات وہاں کھڑے ہوئے ہیں ان سے خواہش ہے جتنے بھی حضرات باطہارت ہیں اندر تشریف لا لیجئے، مجلس میں بیٹھ جائیے۔ اب جو حضرات بغیر طہارت کے ہیں کھڑے رہ سکتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ مسجد میں انٹری لیا تھا تو کچھ لوگ جنازے کے ساتھ تشریف لائے، 70% لوگ جنازے کے ساتھ مسجد میں آ گئے اور 25% لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو جب میں مسجد میں انٹری لے رہا تھا، بالکل جماعت کا وقت 1-2 منٹ باقی تھے، تو میں ان لوگوں سے بولا میاں جماعت کھڑے ہونے کا وقت ہو گیا، ابھی تم لوگ یہیں کھڑے ہوئے، چلو اندر۔ نہیں حضرت آپ چلیے، ہم لوگ آتے بولے۔ تو میں اندر جا کے پوچھا اتنے لوگ باہر کھڑے ہوئے کیوں، کیا کچھ پرابلم ہے؟ بولے نہیں، وہ جنازے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں بولے۔ تو پھر میں دوبارہ باہر گیا، میاں جنازہ تو اندر آ گیا، تو گئی کو باہر کھڑا ہوا ہے، اندر آ جا، تو بھی پڑھ لے نماز۔ اس کو دھلا کے نلا کے لایا سوتے کو، جب اس کی نماز پڑھی جا رہی تو بھی پڑھ لے بولا۔ تو نے بولا صاحب آپ پڑھو نا صاحب، پلیز معاف کرو، جاؤ بولا۔ تو میں کئی کو ایسا بول رہے میاں بول کے ایک شریف بچے کو بلا کے پوچھا تو میرے کان میں بول رہا طہارت نہیں ہے صاحب بول رہا۔ تو جب سے میرے کو ڈر ہو رہا کسی کو بھی اندر آؤ بولنے حیبت ہو رہی، طہارت ہے کہ نہیں ہے کہ بول کے، کیونکہ اب بیچارہ ادب کر رہا مجلس کا، مسجد کا، جلسے کا ادب کر کے، طہارت نہیں ہے بول کے باہر ٹھہرتا، طہارت رہی تو آ کے اندر بیٹھ جاتا۔ تو اس لیے گزارش کرا جس کو بھی طہارت ہے اندر آ سکتے، بیٹھ سکتے، اب جس کو نہیں ہے انہوں جا بھی سکتے، ٹھہر بھی سکتے، چلتا، پرابلم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، امت مسلمہ اکثر طہارت سے نہیں رہ رہی آج کل۔ انشاءاللہ اس بات پر پھر سے ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا ہم آج کی مبارک مجلس کے حالات پر اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے پیارے دوستو، دنیا کے تمام ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری کا نام ہے خلافت کا حاصل کرنا۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جس طرح کوئی آدمی ڈاکٹر بن جاتا تو انہیں بورڈ پہ لکھ کے لگاتا کہ ڈاکٹر اسپیشلائزیشن ہے، تو لکھ کے لگاتا کارڈیالوجسٹ، لکھ کے لگاتا کڈنی اسپیشلسٹ، لکھ کے لگاتا، نہیں پلمولوجسٹ ہو تو پلمولوجسٹ لکھتا، ٹرمالوجسٹ ہو تو ٹرمالوجسٹ لکھتا۔ تو اس کی تختی کو دیکھ کے لوگ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے۔ نہیں، اگر وہ ڈاکٹر علاج کرا تو وہ آیا سو والا سلامت گھر کو جاتا، اگر الٹا انجیکشن دے دیا تو ڈاکٹر کو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہونا پڑتا۔ تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے جسمانی امراض کا علاج کریں، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر کا قابل ہونا ضروری ہے، لائق ہونا ضروری ہے، کامل ہونا ضروری ہے، اور اپنی لائن میں پریکٹس میں رہنا ضروری ہے۔ 6 مہینے میں ایک وقت دواخانہ کو آیا تو نہیں چلتا۔ آپ لوگ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جو سمجھے ذرا قریب آ جاؤ پلیز۔ ارے دسترخوان یہاں بھی ہے جی، آؤ آگے آؤ آگے آؤ، شاباش، ویری گڈ۔
तुम लोग दूर बैठ के घूरे तो मेरे को हैबत हो रही, दूसरी पार्टी के दिख रहे लगा। तो डॉक्टर का काबिल भी होना जरूरी है, प्रैक्टिस में रहना भी जरूरी है। और जरा जोर से बोलो। हाँ, अब इतना तो बोलो कम से कम, नहीं तो लोग बोलेंगे खाली बिली के उतनी दूर कहीं को गए मौलाना, बेलगाम को पूछेंगे मेरे को। तो इसी तरह इंजीनियर है, तो इंजीनियर अगर किसी घर का, बिल्डिंग का जो है जिम्मेदारी ले रहा है, उसके कंस्ट्रक्शन की, उसके जो है स्ट्रक्चर की, तो उस लेवल का काबिल होना ज़रूरी है। वरना वो जो बिल्डिंग उन्हें दिया वो सिविल इंजीनियर के लिए खबर भी बन सकती, वो रहसो वालों की मैयतगाह भी बन जाती हो। तो इंजीनियर का बोर्ड लगाना कमाल नहीं है, कामिल होना कमाल है। और फिर अपनी लियाकत और अपनी सलाहियत से बुर्ज खलीफा बनाना कमाल की बात है। तो जो आदमी जितना काबिल होता है वो उतना लोगों को फायदा पहुंचाता है। तो आप जब इंजीनियर नाम की तख्ती लगाते हैं तो आपके अंदर उसकी काबिलियत होना ज़रूरी है। डॉक्टर नाम की तख्ती लगाओ तो वो काबिलियत होना ज़रूरी है। माइक के स्टेज पे बैठो तो उंगलियों पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है आपको? खाली इंस्ट्रूमेंट खरीद लेने से नहीं होता, कंट्रोलिंग रहना पड़ता उंगलियों में, नहीं तो पूरी तकरीर डिस्टर्ब हो जाती। एक वक्त सेट करके छोड़ देना, अभी कब तक सेट करते, जलसा खत्म होने आ गया। तो अब मसले को समझो, मसले को समझो आप। अब अगर पुलिस स्टेशन का बोर्ड लगाए हैं तो अंदर पुलिस वालों का बैठना जरूरी है, चोर नहीं बैठ सकता। बोलो जी, सही है नहीं? अब अगर किसी को आप बोल रहे सर्कल इंस्पेक्टर है तो उसमें उतनी काबिलियत होना जरूरी है, तभी वो उम्मत के मसाइल को हल कर सकता है, केसेस को सॉल्व कर सकता है, मुजरिम तक पहुंच सकता है, अच्छे और बुरे को तमीज कर सकता है। तो दुनिया में जितने भी ओहदे बने हैं ये ओहदे फायदा पहुंचाने के लिए बने हैं। दवाखाना फायदा पहुंचाने के लिए है, यूनिवर्सिटी फायदा पहुंचाने के लिए है, हॉस्पिटल फायदा पहुंचाने के लिए है, पुलिस स्टेशन फायदा पहुंचाने के लिए है, कोर्ट फायदा पहुंचाने के लिए है, बस स्टैंड फायदा पहुंचाने के लिए है, रेलवे स्टेशन फायदा पहुंचाने के लिए है, एयरपोर्ट फायदा पहुंचाने के लिए है। और उसमें जितने जिम्मेदार होते हैं वो काबिल होते हैं। इन सब फायदा पहुंचाने वाली जगहों में सबसे अफजल और आला जगह का नाम खानखाह है। और खानखाह में जो बैठता है उसका भी काबिल होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। उन्हें अगर काबिल नहीं रहा तो हमारे हजरत क़िबला मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी खादरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे, मुर्शिद अगर नफिल छोड़ दे, मुर्शिद अगर नफिल छोड़ दे तो मुरीद सुन्नत छोड़ देता कहते मुर्शिद की हिम्मत पे। सुभान अल्लाह। और जरा जोर से। अगर मुर्शिद सुन्नत छोड़ दे मुरीद फरज छोड़ देता, और अगर मुर्शिद फरज छोड़ दे मुरीद दीन छोड़ देता। उन्हें फिर जुम्मे को जुम्मा 2 रकत का रह जाता, नहीं तो फिर ईद के दिन मिलता बराबर। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है खानखाह आज जिसके हम जश्न में तशरीफ़ लाए हैं। ये एक कायनात का सबसे बड़ा ओहदा है। कैसा ओहदा है ज़रा देखो आप। डॉक्टर आपके जाहिर का इलाज करता है, मुर्शिद आपके बातिन का इलाज करता है। डॉक्टर सिर्फ आपकी दुनिया को संवारने की कोशिश करता है, मुर्शिद आपकी दुनिया भी संवारता है, आखिरत भी संवार देता है।
اگر ڈاکٹر علاج کرے تو واپس جا کر مریض اپنے گھر والوں سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے ملتا ہے۔ اگر مرشد علاج کر دے تو بیلگام میں رہنے والا مدینے والے مصطفیٰ سے ملاقات کرتا ہے، خالق کائنات رب ذوالجلال سے ملاقات کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے، مرشد بننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ دیکھو سارے لوگوں کا ٹینشن اپنے لائن کے لوگوں سے ہوتا نہیں، اپنے لائن کے لوگوں سے ہوتا۔ ڈاکٹر کا ٹینشن ہے مرض کو پہچاننا، تشخیص کرنا، وہاں کی تہ تک پہنچنا۔ اس کو یہ پرابلم آ رہی تو کئی کو آ رہی، کہاں سے آ رہی، نے کیا تو بھی کر رہا، اس کو پہچاننا۔ یہ انفیکشن کئی کو پھیل رہا، اس کی باڈی یہ اتنی ناکارہ، اتنی بیکار کیوں ہو رہی، یہ چیز کو پہچاننے کا نام ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر کی لڑائی انفیکشن سے ہوتی ہے، ڈاکٹر کی لڑائی آدمی کے اندر پیدا ہونے والی بیماری سے ہوتی ہے، لیکن مرشد کی لڑائی نہ انفیکشن سے ہوتی ہے نہ بیماری سے ہوتی ہے۔ مرشد کا براہ راست 24 گھنٹے جھگڑا اور جنگ شیطان ملعون لعین سے ہوتے رہتی ہے، شیطان سے جنگ ہوتے رہتی ہے۔ مرشد 24 گھنٹے شیطان سے لڑتے رہتا۔ مرشد کو کیا کرتا، شیطان تھپک تھپک کے سلاتا، بولے پیارے لڈو تو ایک سو جا، تو سویا تو پورے تیرے 600 مریداں سو جاتے ہیں، تو سو جا۔ مرشد کو سلانے کا کام شیطان کا ہے۔ آپ یہ میں آج کے بات میں کر رہا ہوں، حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں شیطان آیا، آ کے بابا فرید کے قدوم اطہر کو دبانے لگا۔ سرکار بابا فرید کو نیند شدت کی لگ گئی، فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ قضا پڑھنے کے بعد مصلی پہ سر رکھ کر حضرت بابا فرید گنج شکر اتنا روئے رب کی بارگاہ میں، نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، صرف قضا ہونے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ شریعت میں قضا کی اجازت ہے، شریعت کے خلاف عمل نہیں تھا، انسان ہونے کے ناطے نیند لگ گئی، بشریت کا تقاضا تھا، نیند لگ گئی، شیطان نے پیر دبا دیا، نیند لگ گئی۔ شیطان سب کو روزانہ سلا رہا ہے، ایک مرتبہ محبوب خدا کو سلانے میں کامیاب ہو گیا، مگر نماز اٹھے اور قضا تو کر لی، قضا کرنا بھی سنت ہے، مگر پھر بھی دیکھو دوستو، خوف خدا کا یہ عالم ہے، محبوب خدا کی یہ شان ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر اس قدر رونے لگے کہ انشراق کا وقت ختم ہو گیا، چاشت کا وقت ختم ہو گیا، زوال کا وقت ختم ہو گیا، ظہر کا وقت ختم ہو گیا، نماز ظہر پڑھے، پھر اس کے بعد رونے لگے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ختم، عصر آئی، رونے لگے تو اللہ رب العزت نے بارگاہ الہی سے جواب آیا، رب نے فرمایا میرے فرید سر سجدے سے اٹھا لے، تیرے رب نے تیری وہ 2 قضا کے بدلے میں تجھے 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ آپ کے رونے پر آپ کے رب نے یہ اجر دیا۔ تو شیطان دیکھ لیا، بولے اتنا بڑا ثواب مل گیا، دوسرے دن سے نیت چینج کر لیا، بولے اب سے سلانے کی نیت نہیں، بابا فرید کو اٹھانے کی نیت کر۔ اب روزانہ فجر میں آگے بابا فرید کو خود اٹھا رہا، بابا فرید اٹھو فجر کا وقت ہو گیا۔ سرکار بابا فرید پوچھنے لگے بھائی روزانہ سلانے کی پریکٹس کرتا تھا، اب اٹھانے کی کر رہا ہے، بولے ایک وقت سلایا، 2 رکعت قضا ہوئے تو 2 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا، اب روزانہ سلاتے جاؤں گا تم اتنا ثواب کماتے جائیں گے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے پیارے دوستو، مرشد کا جھگڑا شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان سے۔ اچھا شیطان کی لڑائی، ہماری لڑائی کب تک ہے؟ 24 گھنٹے 24x7 رہتا ہے۔ دیکھو ڈاکٹر نے لکھے ہوا
وہ 24/7 انہیں جرم سے لڑتا، انفیکشن سے لڑتا، بیماریوں سے لڑتا، مگر 24/7 ہمارا مرشد ملعون شیطان سے لڑتا رہتا ہے، اپنے نفس سے لڑتا رہتا ہے۔ نفس ہمیشہ انسان کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اس کو ناکارہ کر دیا جائے، گنہگار بنایا جائے، خطاکار بنا دیا جائے، سیاکار بنا دیا جائے، مجرم بنا دیا جائے، زانی بنا دیا جائے، شرابی بنا دیا جائے، جواری بنا دیا جائے، بے نمازی بنا دو، حرام کا کھلا دو، مریدوں کا لٹوا دو، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کروا دو۔ مگر خدا کی قسم، جس پہ غوث و خواجہ کی، جنید و بایزید کی نظر ہوتی ہے، وہ شیطان کے شر سے نہ صرف لڑتا ہے بلکہ جدھر نگاہ ڈالتا ہے خود بھی کامل ہو کر اپنے مریدوں کو بھی کامل بناتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کامل بناتا چلا جاتا ہے۔ دیکھو دوستو، ہمارے پاس ایمان ہے، اس میں بے ایمان کون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا۔ ارے واہ، سبحان اللہ، پورے ایمان والے بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ۔ ایمان ہے، یہ ایمان گاڈ گفٹ ہے، اماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی مل گیا سو ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بعض لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں بعد میں ملا کیا؟ یہ گاڈ گفٹ ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ابا عبد الرحمن تو بیٹا عبد الجلیل ہی چھوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گاڈ گفٹ مل گیا۔ اب اس ایمان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر ہم جو ہے نورانیت اور روحانیت کا رنگ چڑھاتے ہیں، اور وہ رنگ چڑھانے کے لیے ہمیں ایک رنگ ریس کی ضرورت ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ جو رنگ کا ذکر ہو رہا ہے نا قرآن میں، یہ جو صبغہ کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے، یہ جو رنگ کی بات قرآن میں ہو رہی ہے، یہ جو اللہ کا رنگ جو قرآن میں بیان ہو رہا ہے، یہ رنگ مارکیٹ میں کسی وکیل کے پاس، انجینئر کے پاس، یا کسی ڈاکٹر کے پاس، یا کسی اور محکمے میں نہیں ملتا۔ یہ رنگ مرشد کی صحبت میں نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ تمہارا اگر کوئی مرشد نہیں ہے تو پھر شیطان تمہارا مرشد ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارا مرشد کون ہوگا؟ بولو، شیطان ہوگا، جس کا مرشد نہیں ہے۔ مرشد ہونا ضروری ہے، مگر مرشد کے اندر للہیت ہونا ضروری ہے، کیا بات، ولایت ہونا ضروری ہے، قرب خدا ہونا ضروری ہے، تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اتنا مضبوط کہ اگر مرید ہاتھ پکڑ لے، مرشد مرید کا ہاتھ پکڑ لے تو پھر وہ ہاتھ کو خدا کے ہاتھ سے جوڑنا ضروری ہے۔ سبحان ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ مرشد، یہ منزل میں صرف مرشد لے جا سکتا ہے، مرشد صرف مرشد لے آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں ہے یہ منزل طے کرانے والا۔ یہ طے کرانے والی ذات کا نام مرشد ہے۔ تو ایمان ہمیں گاڈ گفٹ مل گیا، اب اس کے اوپر روحانیت کا پاور رنگ چڑھانا ہے، نورانیت کا رنگ چڑھانا ہے، اور یہ رنگ خالی بھامٹے باتاں کرنے سے نہیں چڑھتا، یہ رنگ خدا یہ خالی ہوا کرنے سے نہیں چڑھتا۔ یہ رنگ چڑھانے کے لیے سجدوں میں سر رکھنا ضروری ہے، تلاوت میں راتیں گزارنا ضروری ہے، روزوں میں دن گزارنا ضروری ہے۔ یہ رنگ چڑھنے کے لیے اپنے پیروں کی تعلیمات کو پکڑنا ضروری ہے۔ یہ رنگ چڑھنے کے لیے غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ضروری ہے۔ یہ رنگ چڑھنے کے لیے وہ تقویٰ جو معین الدین چشتی نے اجمیر کی دھرتی پر تعارف کروایا تھا، اس تقوی کو اپنانے کی ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ رنگ، بولو، وہ رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ وہ رنگ تقویٰ، وہ رنگ روحانیت، وہ رنگ نورانیت
یہ صرف خانخواہوں سے ملتی ہے، اور یہ وہی خانخواہوں میں نصیب ہوتا ہے جن خانخواہوں میں پیر کو، مرشد کو یہ رنگ نصیب ہو گیا ہے۔ نہیں تورے رنگ میں رنگ دے مجھے معین الدین، بولو تو کیا مطلب؟ پیلے کپڑے پہن لینا، بولو جی، پڑھتے نہیں خوالاں تیرے رنگ میں مجھے رنگ دے رے معین۔ دیے تو ہارمونیم میں بھی بجا لیتا ہوں تھوڑی دیر، کیونکہ خوالوں کو پیسے بہت ملتے ہیں۔ کیا مطلب ہے رنگ میں رنگ دے بولے تو کیا مطلب؟ کیا رنگ؟ وہ یہ رنگ سے یہ پیلا، اودا، نیلا، ہرا، کالا رنگ مراد نہیں ہے۔ اے معین الدین، تجھے خدا کی محبت کا جو رنگ ملا تھا، مصطفیٰ کی اطاعت کا جو رنگ ملا تھا، تو جو 24 گھنٹے اپنے یار کی محبت میں غرق ہو کے رہتا تھا، اے چشتیوں کے راجا، غلاموں پہ بھی نظر ڈال تاکہ ہمیں بھی وہ رنگ نصیب ہو جائے، ہمیں بھی وہ رنگ نصیب ہو جائے۔ کیا زبان کھولے تو مولا کا چرچا ہو جائے، ارے آنکھ بند ہو تو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے، ارے رات ہو تو رات ایسی ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ یہ رنگ چڑھنا یار، ایک رنگ بتاتا ہوں، ایک رنگ، سبحان اللہ، اصلی رنگ بتا رہا ہوں میں آج آپ کو، اصلی رنگ، سبحان اللہ۔ سرکار سیدنا امام مالک فرماتے، امام مالک، مالکیہ جو مسلک ہے اس کے امام ہے سرکار سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری زندگی مدینہ شریف میں گزارے، پوری زندگی، صرف ایک بار مدینے کے باہر نکلے کعبۃ اللہ شریف کے حج کے لیے، حج کرے واپس ہو گئے، ایک لمحہ بھی اضافہ نہیں گزارے، مدینے میں واپس آ گئے۔ اب ذرا سوچو دوستو، وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پوری زندگی مدینہ پاک میں گزری، اور اسی لیے مدینے کے باہر دعوت آئی تو نہیں جاتے تھے، مدینے کے باہر کوئی میٹنگ ہے تو نہیں جاتے تھے، کوئی کتنے بھی بڑے لوگ آئے مدینے کے باہر بلائے نہیں جاتے تھے، کیونکہ ان کو خوف تھا کہیں میں مدینے کے باہر چلا جاؤں اور میری روح نہ نکل جائے، اسی لیے پوری زندگی مدینہ میں رہے، سرکار کے شہر میں رہے، بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ اب اس بات سے بھی ان کی عشق کی کیفیت کا اندازہ لگا لو، پوری زندگی مدینے میں رہے مگر ایک مرتبہ بھی مدینے میں پیشاب نہیں کرے، اللہ اکبر، ایک مرتبہ بھی مدینے میں پیشاب نہیں کرے، اجابت نہیں کرے، مدینے میں تھوکتے نہیں تھے، مدینے میں، اللہ اکبر، ایسا ادب کرتے تھے سرکار کے شہر کا۔ پھر آپ پوچھے حضرت مدینے میں پیشاب نہیں کرے اور مدینے کے باہر نہیں نکلے، مدینے میں ہی تھے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت امام مالک کیا کیے، مدینہ کہاں سے کہاں تک ہے اس کے باؤنڈریز مقرر کر رہے تھے اپنے دور میں، مدینہ یہاں تک ہے، مدینہ یہاں تک ہے، مدینہ یہاں تک ہے، یہاں تک ہے، یہاں تک ہے، مدینے کی باؤنڈریز مقرر کر کے وہ باؤنڈری کے پاس ایک پتھر رکھے تھے، جب ضرورت آتی تھی وہ پتھر پہ بیٹھتے تھے، بیٹھ کے ایسا ضرورت کرتے تھے کہ ضرورت مدینے کے باہر جا کے گرتی تھی، ضرورت مدینے کے باہر گرتی تھی، ایسا اہتمام فرمائے تھے، مدینے میں کبھی آپ نے طہارت نہیں لی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ذرا سوچو یہ کیسا رنگ امام مالک کو چڑھا تھا، دیکھو سنیو، حضرت امام مالک خود فرماتے ہیں میری زندگی میں سویا، چاہے وہ چند لمحوں کے لیے کیوں نہ ہو، چند دیر کے لیے کیوں نہ ہو، چند گھنٹوں کے لیے کیوں نہ ہو، میں سویا اور مجھے دیدار مصطفیٰ نہیں ہوا، اللہ کی قسم ایسا ہوا ہی نہیں، فرما رہے اللہ، ہر نیند میں مجھے سرکار کا دیدار ہوتا، اللہ، یہ ہے رنگ، اس کو کہتے ہیں رنگ ولایت۔ آج اس رنگ کی ضرورت ہے بھائی، اس رنگ کی ضرورت ہے، آج اس رنگ کی ضرورت ہے میرے پیارو، اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کوئی بات بڑی نہیں ہے، آپ اگر آج بھی زمانے میں کوئی ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کی قسم دروازہ بند نہیں ہوا، ولایت کا دروازہ کھلا ہے،
آج بھی آج کے زمانے میں کوئی جو ہے ابدال بننا چاہتا ہے، قطب بننا چاہتا ہے، ولی بننا چاہتا ہے، غوث بننا چاہتا ہے، اللہ کی قسم دروازہ بند نہیں ہوا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا، خلافت کا دروازہ بند ہو گیا، مگر ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. جو بھی یہ رنگ میں رنگے جانا چاہتا ہے، آج بھی وہ کسب اختیار کر جو جنید بغدادی نے کیا تھا، آج بھی وہ مجاہدہ اختیار کر جو سرکار سیدنا معین الدین چشتی نے کیا تھا، آج بھی وہ تعلیمات پہ عمل کر جو سرکار غوث اعظم نے عطا کی تھی، آج بھی وہ تعلیمات کو اختیار کر جو آج سے 40 سال 50 سال 70 سال 80 سال 100 سال 400 سال 1000 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا تھا. جب یہ تعلیمات، یہ کسب، یہ مجاہدہ قد افلح من تزکا، جب یہ منزل سے انسان سفر کرتا ہے، چاہے وہ انسان کہیں کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کرناٹک کا رہنے والا ہو، چاہے وہ تلنگانہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، امریکہ کا ہو، لندن کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، برطانیہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، دل میں اخلاص ہے اور طلب ہے، تزکیہ ہے، مجاہدہ ہے، ریاضت ہے، راتوں کی شب بیداری، دن کا روزہ ہے، تلاوت قرآن اور سجدوں کی لذت نصیب ہے، تو پھر خدا کی قسم وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ اللہ نے اسے اپنی محبوبیت اور ولایت کا تاج نہ پہنا دیا ہو. یہ ناممکن نہیں ہے، اللہ کی قسم ممکن ہے، ممکن ہے، ممکن ہے. قیامت تک یہ چیز ممکن ہے. ضرورت ہے مجاہدہ کرنے والوں کی، اللہ اللہ کرنے والوں کی، ضرورت ہے تزکیہ کرنے والوں کی، ضرورت ہے رگڑے جانے والوں کی، ضرورت ہے راتوں کی نیند قربان کرنے اور دنوں کا چین صدقے اور واری کرنے کی. تو اللہ یہ مرتبہ دیتا میرے بھائی، خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس کے عزت و جلال کی قسم، اللہ یہ مرتبہ دیتا ہے. یہ دروازہ بند نہیں ہوا، قیامت تک نہیں ہوگا. اور ایسا بھی نہیں ہے فلاں باپ کا بیٹا رہا تو دوں گا، فلاں باپ کا پوترا رہے تو دوں گا، فلاں باپ کا بھتیجا رہے تو دوں گا. نہیں، اللہ کی قسم نہیں. اللہ یہ کسی کو بھی یہ مرتبہ دے سکتا ہے، بس اس کا بندہ اس کے دربار میں اخلاص سے آ جائے. کسی گناہگار کے باپ بیٹے کو بھی یہ مرتبہ مل سکتا ہے، خطا کار کے بیٹے کو بھی یہ مرتبہ مل سکتا ہے، سیاکار و بدکار کے بیٹے کو بھی یہ مرتبہ. اللہ کی قسم، اللہ چاہا، بندہ کوشش کرا تو یہ مرتبہ برابر مل سکتا ہے، مل سکتا میرے بھائی، کوئی بڑی بات نہیں ہے. خدا کی قسم کوئی تعجب نہیں. ہم لوگ نمازاں پڑھتے نہیں، ہم لوگ تسبیحاں پڑھتے نہیں، ہم لوگ مجاہدے ریاضتیں کرتے نہیں، ہمارا کو خالی بھامٹے باتاں ہونا، ارے میاں اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، اس کے اماں کہاں ہیں، اس کے بابا کہاں ہیں، اس کی جورو کہاں ہیں، اس کے بھائیاں کہاں. ارے انہیں ٹینڈولکر سنچری مارا کرتے نا، ایشوریا کی طلاق ہو گئی کہتے نا، لے ہوگا. ہمارا کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا پورا. ہمارا جو ہے سوچنے کا انداز بدل گیا، ڈھنگ بدل گیا، روپ بدل گیا. سرکار سیدنا جنید بغدادی، سبحان اللہ، سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 400 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. سبحان اللہ، ذرا زور سے اور زور سے. 400 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. روزانہ کا معمول تھا سرکار جنید بغدادی کا، روزانہ 400 رکعت نماز نفل. اور تعجب تو یہ ہے، صرف 400 رکعت پڑھتے نہیں تھے. تعجب کی بات یہ ہے کہ جب آپ 400 رکعت نماز پڑھتے تھے، ان نمازوں میں، ان رکعات میں اگر کسی ایک رکعت میں بھی دنیا کا خیال آ گیا، دنیا کا خیال، بیوی بچوں کا خیال، دوست احباب کا خیال، کاروبار تجارت کا خیال، ملنے جھلنے والوں کا خیال، دنیا کا خیال آ گیا، تو سرکار جنید بغدادی وہ رکعت کو 400 رکعت میں کاؤنٹیچ نہیں کرتے تھے. وہ رکعت کو رکعت ہی نہیں سمجھتے تھے، اس کو نماز ہی نہیں سمجھتے تھے جس میں دنیا کا خیال آ جائے.
اللہ اکبر. ایسے 400 رکعت پڑھتے تھے دنیا کے خیال سے پاک ہو کر. واللہ سرکار جنید بغدادی کے تعلق سے عرف عام میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہو گیا. سرکار جنید بغدادی کے تعلق سے عرف عام میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہو گیا. حضرت جنید بغدادی دنگل میں کشتی لڑے تھے، سید صاحب کو سینے پہ بٹھا لیے تھے، وہ سید صاحب کو بٹھا لیے، ولایت مل گئی. اکثر علماء اکرام بیان کرے اس کو. حقیقت میں کیا ہے معلوم؟ وہ بغداد میں ایک جنید نام کا پہلوان تھا. یہ واقعہ اس کا ہے. وہ واقعے کو غلط فہمی سے بعض علماء کیا کرے پبلک کے بیچ میں جنید بغدادی بلکہ حضرت جنید کی طرف منسوب کر اس کو بیان کر دیے. حضرت جنید بغدادی پوری زندگی میں کبھی دنگل کو حضرت جنید بغدادی پہلوان ہی نہیں تھے. ان کے جسم پہ گوشت نہیں تھا، انہوں پہلوان کیسا بنیں گے؟ انہوں بچپن سے ہی اپنے مرشد کے ساتھ تزکیے میں، مجاہدے میں، ریاضت میں اتنے مصروف تھے. آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو ذکر دیا تھا، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی. تو سرکار جنید بغدادی نہیں آ رہی؟ اچھا جی اچھا، بڑھا دو بیٹے، میرے بابا انگلی لگاؤ. پیچھے بیٹھے چکے کو اس واسطے بولتے سامنے آؤ بول کے، بیچ بیچ میں دم کرنے کو بیٹھے. سنو ذرا غور سے. اچھا اچھا جان تو پاشا بیٹھ جاؤ. ایم ایل اے صاحب مسئلے کو سمجھے ایک بار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی ان کے پیر و مرشد یہ ذکر دیے تو اس قدر وہ ذکر میں مشغول ہو گئے، اس کی کیفیات، اس کی تجلیات، اس کی نورانیت، اس کی روحانیت اتنا پر اثر ہوا کہ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانا چھوڑ دیے، ضرورت کو جانا چھوڑ دیے، دوستوں سے ملنا چھوڑ دیے، بازار کو جانا چھوڑ دیے، ترک دنیا کر دیے. آپ کی والدہ حضرت سری سختی کی بہن، اور حضرت سری سختی کون ہونا حضرت جنید کو؟ ماموں. اور جنید بغدادی کے ماموں بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں. سرکار سری سختی کے پاس بہن تشریف لے گئی، لے جا کر بولی بھائی تم نے میرے بچے کو ایسا کیا ذکر دیا کہ جب سے وہ ذکر کر رہا ہے کھانا کھانا، پانی پینا، بازار جانا، حتیٰ کہ ضرورت کو جانا اس نے ترک کر دیا. تو حضرت سری سختی اپنے بھانجے اپنے مرید کو بلا کے پوچھے جنید یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے ترک دنیا بھی کیوں کیا؟ کیا عمر تھی؟ 7 سال تھی. 7 سال تھی. بلا کے پوچھے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں مامو جان پیر و مرشد سرکار آپ نے جو ذکر مجھے دیا اللہ معی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ حاضری اللہ میرے ساتھ موجود ہے، اللہ ناظری اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں بازاروں میں کیسے گھوموں؟ اللہ میرے ساتھ موجود ہے، میں بیت الخلا اور اجابت خانہ کو کیسے جاؤں؟ اللہ اکبر. یہ کیفیات و تجلیات کے مالک تھے 7 سال کی عمر میں. حضرت سری سختی سے پوچھا گیا کیا جنید کیا کوئی مرید اپنے مرشد سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سوچو ذرا، سری سختی سے پوچھا جا رہا ہے کیا کوئی مرید اپنے مرشد سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو سرکار سری سختی جواب دیتے ہیں ہاں یہ ممکن ہے، مگر اس وقت جب مرید جنید بغدادی جیسا ہو. اللہ جب مرید جنید بغدادی جیسا ہو. اللہ اکبر. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان نہیں تھے، اللہ کے بہت بڑے درجے کے ولی تھے. اتنے بڑے درجے کے ولی تھے
کہ غوث اعظم بھی انہی کے مریدوں میں ہیں، سرکار غریب نواز بھی انہی کے مریدوں میں ہیں، سرکار بندہ نواز انہی کے مریدوں میں ہے، سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی بھی انہی کے مریدوں میں ہے۔ یہ جتنے اللہ کے پیارے محبوب ہیں سب کو سرکار جنید بغدادی کا فیضان عطا ہوا ہے۔ اتنے بڑے درجے کے امام الاولیاء ہے، رئیس القوم، سراج العلماء، سراج الصوفیہ۔ اس دنیا میں جو تصوف سالکوں کو ملا ہے وہ تصوف سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے لوگوں کو جذب کی طرف جانے سے بچایا۔ لوگ پہلے ذکر و اذکار مجاہدے ریاضتیں کرتے تھے، تجلیات دکھتی تھی تو گم ہو جاتے تھے، ہوش چھوڑ دیتے تھے، بالکل عشق کی انتہا میں ڈوب کر جذب میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو سرکار جنید بغدادی نے، اللہ نے جنید بغدادی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اے جنید تو دنیا میں جا اور دنیا کو یہ بتا کہ خدا کا جلوہ دیکھنا بھی ہے اور معین الدین کی طرح ہوش میں رہنا بھی ہے۔ خدا کا جلوہ دیکھنا بھی ہے، 40 سال جنگلوں میں بغداد کے گزارنا بھی ہے، اور پھر قوم کے بیچ میں آ کے بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کے قوم سے خطاب کرنا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو منزل بزرگوں کو ملی ہے، اس منزل کے رہبر کا نام جنید بغدادی ہے، امام الاولیاء ہے، سرکار غوث پاک کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کا نام جنید بغدادی ہے۔ ایسی بڑی جلیل القدر۔ ہمارے بزرگ 400 رکعت پڑھے روزانہ، 400۔ اب حد دیکھو، جب یہ سلسلہ بچپن سے چل رہا ہے، جوانی سے چل رہا ہے، ایک وقت ایسا آیا سرکار جنید بغدادی بڑے نحیف، کمزور ہو گئے ضعیفی کی وجہ سے، عمر رسیدہ ہو گئے، بڑی عمر کو پہنچے، جسم نحیف ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ اب اٹھنا بیٹھنا، قیام اور قاعدے جلسے اور قومے کے لیے تکلیفیں ہونے لگی۔ تو مریدوں نے آ کر کہا حضور اے اللہ کے پیارے، پوری زندگی یہ 400 رکعت پڑھتے رہے، اب کمزور ہو گئے، نحیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اللہ کے واسطے اس میں کچھ کمی کر لو، 400 کو 200 کر لو، 400 کو 100 کر لو۔ اتنے بڑھاپے، اتنی نقاہت اور کمزوری کے ساتھ 400 رکعت۔ تو جنید بغدادی نے پلٹ کے مریدوں کو جواب دیا، میاں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس درجے پر فائز کر دیا ہے، میں ان سجدوں کو کیسے چھوڑ سکتا؟ اللہ اکبر۔ دنیا سے رخصت ہو گئے مگر سجدے کرنا نہیں چھوڑے۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، رنگ کیسے ملتا ہے؟ تقویٰ سے، سجدوں سے، عبادت سے، ریاضت سے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ملتا ہے۔ نافرمانی سے رنگ نہیں ملتا، نمازیں چھوڑنے سے رنگ نہیں ملتا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ کا قرب، رسول اللہ کا عرفان نہیں ملتا۔ ایک ہمارے حیدرآباد میں ایک مرشد صاحب ہے، کتنے خطرناک ہے معلوم۔ میں ایسی بیان کر رہا تو ان کے مریداں لے کے جا کے سنائے، انہوں کہاں کچھ بیٹھ کے یہاں کے باتیں آپ کے بارے میں بول رہی، بول کے بولے۔ تو انہوں میرے کو بلائے، بلا کے بولے تم میرے بارے میں کہیں کو بولے جی؟ میں بولا غلط بولے تو جوتے مارنا، نہیں تو میں تمہارے کو جوتے مارتا ہوں، تم بلا کے پوچھ رہے کہیں کو جی پوچھا میں۔ اللہ معاف کرے صاحب، اتنے خطرناک مرشد ہے، 3 مہینے تک پانی نہیں نہ رہی، اور 3 مہینے کے بعد نہا رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ مریدوں کو وہ پانی نہائے سو پانی باٹلوں میں بھر کے دے رہے، پیو شفا آئے گا تے۔ اماں میں بولا اتنا غلیظ بڈھا، ایسے چندی چور لوگ آ کے پوری اہل سنت کو بدنام کر کے چھوڑ دی ہے، پوری اہل سنت کو بدنام کر کے چھوڑ دی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے شیخ افضل الدین جنیدی صاحب قبلہ کے والد بزرگوار حضرت بابا تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ،
ایک اچھی بات میرے ذہن میں آ رہی، سنا تو مرشد کیسا ہوتا. دیکھو ہمارے منہاج بابا وہاج بابا کا ولیمہ تھا گلبرگہ میں، میرے کو بھی دعوت آئی تو میں بھی گیا. تو ہم کیا کرے، سیدھا شادی خانے کو پہنچے، دھوم دھڑاکے سے چما چٹیاں کرا لیتے ہوئے 9 بجے پہنچ گئے. نہیں کئی کو بولے تو حضرت کے بیٹے کا ولیمہ ہے بھائی بول کے پہنچ گئے. وہاں جا کے دیکھے تو حضرت ہی نہیں، ایلو گمت. 10 بج گئے، دولہے کے والد صاحب ہے نہیں، 2 دولہے بیٹھے ہوئے، پورے مرید آ رہے ہیں، پھولا پہنا رہے ہیں ولیمے کے، حضرت ہے نہیں. 11 بج گئے، حضرت قبلہ ہے نہیں. 12 بج گئے، حضرت ہے نہیں. میں سراج بابا کو پوچھا حضرت کہاں ہیں؟ تو بولے حضرت عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں. بیٹوں کا ولیمہ ہے اور دولہے کا باپ مصلی پہ کھڑا ہوا ہے. یہ کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے یہ باپ تو ہے مگر بیٹوں سے زیادہ رشتہ مولا سے جڑا ہوا ہے. اس تعلق باللہ کا نام ولایت ہے. اسی کو کہتے ہیں رنگ روحانیت. یہی ہے رنگ، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. حضرت جنید بغدادی اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہے تو یہ معلوم داماد کو ڈھونڈ رہے ہیں. اپن کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ ہاں دیکھو انجینئر کو ڈھونڈتے کہتے ہیں پکا ملتا تمہارا کو ٹینشن نہ کرو. انجینئر، ڈاکٹر، پیسے والا، گورا چٹا. اپن لوگ ایسے، یہ اپنی بات ہے، میری بھی بات ہے، آپ کی بات ہے، سب کی. ہم لوگ سب ایسی چاہتے ہیں، اپنا رنگ ہے، اپنا رنگ کچھ ایسا ہے. سرکار جنید بغدادی کس کو ڈھونڈے معلوم؟ ایک نوجوان تھا مسجد میں بیٹھے 24 گھنٹے ذکر اذکار عبادت تلاوت، اللہ ہی چل رہا، اللہ ہی چل رہا، اللہ ہی چل رہا. کام کو جانا نہیں، کاروبار کرنا نہیں، خالی اللہ 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 اللہ. گھر میں بولے بیٹی کے نکاح کے لیے انتظام کریے، بچہ دیکھیے. بولے تو اچھی بات ہے. جنید بغدادی رشتہ بھیجے وہ نوجوان کا نے، میاں ہماری بچی سے ہم آپ کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں. انہیں بولا سرکار میں کماتا نہیں دماتا نہیں، خالی اللہ اللہ. بولے تو نہیں کماتا، یہی تو اصلی کمائی ہے، یہی چھونا. بولے اللہ والوں کے رنگ اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، ہمیشہ مولا پہ توجہ رہتی ہے ان کی. اور ایسا ہی رنگ والا اگر مل گیا نا تو انہیں کیا کرتا، اپنی خبر یہ نہیں پوچھتا میاں تمہارا بزنس کیا چل رہا، میاں تمہارے پاس بینک بیلنس کتنا ہے. مرشد لے رہے ہیں خبر، میاں تمہارے پاس بھائیاں کتنے ہیں، زمین کتنی ہے، کھیتی باڑی کتنی ہے، میاں زکوٰۃ کتنی نکل رہی تمہاری، میاں وہ صدقے کے پیسے کہاں دے رہے ہیں. یہ مرشد یہ خبر نہیں لیتا. مرشد جب رنگ روحانیت میں رنگا ہوا ہونا تو مرید کے قلب پہ نظر ڈال کے اس کے قلب سے زنا کی، شراب کی، دنیا کی، مال کی، دولت کی، دنیا کی ساری محبتوں کو نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا رنگ چڑھا دیتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا رنگ چڑھا دیتا ہے. ایک صاحب میرے کو بولے، میں ٹی وی پہ پہلے بیٹھتا تھا، کوشچن آنسرز ہوتے تھے، وہ ایک دور چلا اپنا، وہ بھی بیٹھ کے آنسرز دیتا تھا. بہت شوق تھا، چھوٹے تھے، نئے نئے کاموں کا شوق تھا. کوشچن کرتے تھے لوگ ٹی وی پہ کال کر کے، میں آنسر دیتے بیٹھتا تھا ٹی وی پہ. تو ایک نوجوان میرے کو پوچھا مولانا میں سنیت چھوڑ دیا، اہل حدیث بن گیا. او میں بولا ویری گڈ، اللہ کا شکر ہے بھائی، تیرے جیسے چچورے یہاں نہیں ہیں. بولے مولانا صاحب آپ یہ نہیں پوچھیں گے میں کیوں چھوڑ دیا. میں بولا میں نے کیوں کو پوچھوں گا بھائی، اب انہیں ہدایت چھننے بیٹھا تو اپن بیچ میں کہیں کو جائیں گے. یہ بھی فضل کے معاملے، سب سنی نہیں بنتے. سنی بننا بولے تو وہاں سے لکھا کے لانا پڑتا پورا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر. اصلی خون ہونا، پھر اصلی دودھ ہونا، پورے اصلی آئٹم اندر گئے تو سنی بنتے.
کچھ بھی ڈپلیکیٹ آ گیا بولے تو سنیت میں ٹکتے نہیں, خاموش چلے آتے بعد ان سے نکل. تو اب مسئلہ کیا ہوا, میرے کو پوچھا, کئی کو نہیں پوچھا, مولانا پوچھتے نہیں آپ کیوں چھوڑ دیں عمل, میں کئی کو پوچھوں گا بھائی آپ چھوڑے, آپ کی مرضی ہے, اللہ آپ کو ہدایت دے. مولانا میں ایک صاحب کا مرید تھا, انہوں ہمیشہ میرے کو بلاتے تھے, خالی میرے سے پیرا پڑھاتے تھے, ہاتھاں چوماتے تھے, گھر کے کام لگاتے تھے, میں کبھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی تسبیح پڑھتے نہیں دیکھا. تو میں بولا بے حول ہے, اس میں مرشد کا کیا قصور ہے, قصور تیرا ہے. میں نے بولا ہے, انہیں نماز نہیں پڑھا, انہیں تسبیح نہیں پڑھا, انہیں میرے کو دین کی دعوت نہیں دیا, قصور میرا کہیں کو ہے, تو اس کا مرید بنا کہیں کو رہے. تو منگل کا مرید بنا, تے کو سنیت میں پیر کا مرید بنو بولے, تو پیر کا بننا تھا تو ٹکتا تھا, تو منگل کا بنا بھاگ گیا. نہیں تو ہمارے پاس بھی منگل بہت ہے, تو ہم کو ڈھونڈنا ہے پیر کو. نہیں سمجھے تم لوگ, سمجھے, ہم کو ڈھونڈنا ہے پیر کو. اور پیر ہوتا کون, وہ جس میں حضرت عبد القادر جیلانی کے تقوی کی جھلک نظر آ جائے, جس میں جنید بغدادی کا فیضان نظر آ جائے, وہ جس میں سرکار سیدنا حضرت غریب نواز کی عطائیں نظر آ جائے. مرشد کون ہوتا ہے, وہ جس میں میرے مصطفیٰ کی اتباع و اطاعت نظر آ جائے. مرشد پیر ہوتا کون ہے, وہ جس میں خدا کا خوف اور خدا تک جانے کی تڑپ نظر آ جائے. ہمارے دادا پیر سرکار محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے تھے. حضرت کا ارشاد مبارک سنا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو, میں کو, ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت قبلہ ارشاد فرماتے تھے, تہجد کی نماز اور فجر کی نماز کے بیچ میں سونے والا, تہجد اور فجر کے بیچ میں سونے والا, وہ جو سحری کا وقت رہتا ہے تو ہم سحری کرتے گھر میں, وہ ٹائم پہ سونے والا, رمضان میں نہیں, پورے 12 مہینے سحری کے ٹائم پہ سونے والا, حضرت فرماتے کتا ہے. فرمائے اللہ اکبر, سرکار محدث دکن فرمائے کتا ہے وہ جس کو یہ شخص سونے, یہ ٹائم پہ سونا نصیب ہوتا ہے, وہ کتا ہے. حضرت فرماتے تھے یہ تو مومنوں کے لیے مولا سے ملنے کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ, محبوبوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ سحر کے وقت استغفار شریف میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے گزارا کرتے ہیں. اور صوفیہ فرماتے ہیں 24 گھنٹے میں جب تم مراقبہ کرو تو سب سے بہترین وقت مراقبہ کرنے کا, مولا کا عرفان پانے کا سب سے بہترین وقت فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے. اللہ, پہلے کا وقت. اولیاء صوفیاء آپ دیکھیں یہ کبھی تہجد قضا نہیں کرتے تھے, کبھی قضا نہیں کرتے تھے. اللہ والوں کو تو بس ہمیشہ مصلی, عبادت, تلاوت, نماز, ذکر, اذکار, ان کا غیبتوں سے, چغلیوں سے, ان کا جو ہے وہ بٹے بازیوں سے, ان کا وہ یہ جو حکومتوں سے, ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا. انہوں لیڈروں کے پیچھے ایسا سرکار میرے ساتھ چل چندی چور نکال. شرم, ٹھہرو جی, کئی کے نعرے لگا رہے, مٹھی کے نعرے, شرم نہیں آتی جی. ایک غیر مسلمان ایم پی کو, ایم ایل اے کو تم جھیل لیتے ہیں, شرم نہیں آتی جی. تم مومن ہے, مومن مسلمان, ایک غیر مسلم کو جھیلتے ہو. اپنے آپ کو مومن کا تو شرم کرو. مومن غیروں کو جھیلنے والا ہوتا. 1400 سال سے ہمارے ٹھوکروں پہ آ کے, ہمارے در پہ بیٹھ کے, ہمارا صدقہ کھا کے وہاں تک گئے سو ہے, اور آج جا کے ہم ان کے ٹھوکروں پہ پل رہے ہیں, ان کے سامنے سرکار میری بچی کی شادی ہے, کچھ تو مر جا, تو مر جا, تیری بچی کی شادی پورے محلے والے چندہ ملا کر تو پھانسی ڈال لے کے مر جا آج رات میں. جا کے غیروں کی ٹھوکر پہ ٹھہر تو شرم نہیں آتی.
میرے ساتھ ایک صاحب جو ہے بغداد شریف چلے، انہوں بڑے بزرگوں کی اولاد میں سے جب گئے، جب ایک لیڈر کا نام، وہ لیڈر کا نام یہاں سے لے کے بغداد تک برداشت کرا ان کو، آخری میں غوث پاک کی بارگاہ میں گیا، برداشت نہیں بھی میرے کو، میں ان کو بولا تمہاری میری دوستی پکی، ایک شرط ہے، آج کے بعد تم غوث پاک کے علاوہ کسی کا نام نہیں لینا، تم بولا ہم۔ سبحان اللہ۔ ارے ہم اتنے بڑے آقاؤں کے غلام ہیں جی، یہ چندی چوروں کی ہمیں کیا ضرورت ہے جی، بتاؤ آپ۔ آج ہم ان کو چھوڑ دیا، بلکہ انہوں نظر پھیر لی ہمارے پیچھے سے، انہوں بولے جاؤ تم ان کے پیچھے پھر رہے نا، پھرو بکیٹا اٹھاؤ ان کے پیچھے، جھاڑو کے لیو بکیٹ لیو، جھاڑ لیتے پھرو تم ان کے پیچھے، اس لیے چھوڑ دیا ہمارے کو، یہ دلدل میں ہمارے اوپر نظر نہیں کر رہے ہیں۔ آج بزرگوں کی نظر ہمارے اوپر سے رک گئی۔ اگر آپ سننی ہے تو آپ کا ایمان ہے، آپ کے اوپر غوث پاک مدد کرتے ہیں، آپ کے اوپر غریب نواز آپ نظر کرم فرماتی ہیں، آپ کا ایمان ہے۔ میرے پیارے دوستو، دونوں قسم کھائے غوث پاک کے در، آج کے بعد نہیں لیتا ان کا نام، بولے میں صرف غوث پاک کا نام لیتا ہوں۔ بولے ارے بھائی اتنے بڑے بڑے ہمارے آقا، میں کیا ضرورت ہے میرے بھائی، یہ کئی کو آ رہے ہمارے اوپر مصیبتیں، یہ کئی کو آ رہے عذابات، ہم بزرگوں کا دامن چھوڑ دیے، اور یہ اللہ سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا، بزرگوں کی دست بوسی، قدم بوسی، ان کی صحبتوں میں بیٹھ کے اللہ 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 کی جو صدائیں بلند ہوتی تھی وہ صدائیں ختم ہو گئی، اس لیے اللہ مجبور کر دیا روڈوں پہ ٹھہر کے نعرے مارتے پیڑ بول کے، وہ صدائیں ختم ہو گئی ہمارے اندر، اس لیے آج ایک ایک مسلمان روڈ پہ اترنے پہ مجبور ہوتا چلا جا۔ ہم خانخواہوں میں بیٹھتے تھے، بادشاہت ہماری ٹھوکروں میں بیٹھا کرتی تھی، بیٹھتی تھی نہیں بیٹھتی تھی، بولو بھائی صحیح ہے غلط ہے؟ بادشاہ ہماری ٹھوکروں میں بیٹھتے تھے، ہم جب تک خانخواہوں میں تھے، ہم جب تک اللہ والوں کے در پہ تھے، ہم جب تک صوفیاء اولیاء بزرگوں کی چوکھٹوں پہ تھے، یہ سارے دنیا دار ہماری چوکھٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، ہم نے اللہ والوں کی چوکھٹوں، ان کے دروں، ان کا تقوی، ان کی تعلیمات، ان کے احکامات، ان کے معمولات کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہم کو ان کے دروں پہ لے کے جا کے ان کی چوکھٹوں کھڑا کر دیا، ان کی چوکھٹوں پہ اللہ ہم کو کھڑا کر دیا، مجبور ہو گئے ہم۔ بچی کی شادی ہے تو جا رہے ہیں وہاں منگ رہے ہیں، محلے کے اندر چھوٹا ایک موری کھدانا ہے تو جا کے بھیک منگ رہے ہیں، ایک چھوٹا کام کرنا ہے، کھمبا دلانا ہے، لائٹ دلانا ہے، وائر دلانا ہے، جا کے بھیک منگ رہے ہیں ہم۔ میرے پیارے بھائیوں، تم مومن ہو، مومن مسلمان، آج قسم کھا کے اٹھو اس مجلس سے کہ تم آج کے بعد کسی غیر کی ٹھوکر پر نہیں کھڑو گے، کسی غیر کی چوکھٹ پہ نہیں جاؤ گے، اور جاؤ گے تو بیلگام کی دھرتی پر جو اللہ کا ولی ہے اس ولی اللہ کی چوکھٹ پہ تم بیٹھا کرو گے۔ آج کے بعد سبحان اللہ۔ تم اللہ والوں کا دامن تھام لو، خدا کی قسم دنیا کا کوئی مائی کا لال تمہارا بال نہیں بگاڑ سکتا، کوئی تمہاری ہمت، کسی کی ماں نہیں جنی کہ کسی مسلمان کو کوئی دھکا لگا دے۔ میرے بھائی اتنا دیکھو، تم تھوڑی دیر کے لیے میں ایک فارمولہ آپ کو سمجھا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھو آج جو ہے کیا نہیں ہے، حکومت ان کے پاس، پورے ججمنٹ ان کے پاس، پورے جج ان کے پاس، پورے وکیل ان کے پاس۔ آج ہمارا بھروسہ عدالتوں پہ سے بھی اٹھ گیا، کورٹ کچہریوں سے بھی ہمارا بھروسہ اٹھ گیا، لیڈروں سے ہمارا بھروسہ اٹھ گیا۔ آج مسلمان کو کوئی سیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ایم ایل اے بنانے تیار نہیں ہے، کوئی ایم پی بنانے تیار نہیں ہے، ہم کو بالکل نہتا کمزور کر دیا گیا، ہم کو سیکنڈ کیٹیگری میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تو حد یہ ہو گئی، ہمارے خدا کے نام پر جو زمینیں دی گئی وہ زمینیں بھی ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتنا سب کچھ ان کے پاس ہے، مگر خدا کی قسم پھر بھی مسلمان بڑی شان سے جی رہا ہے۔ جی رہا نہیں جی رہا بولو بھائی؟ آج بھی میاں بھیاں باہر نکل گئے روڈ پہ تو پسینے چھٹ جا رہے ہیں ان لوگوں کو، کیا کرتے کہ ان لوگوں میں ہمارے احتجاج کو کمزور کرنے کے لیے نئے نئے کام ہو جا رہے ہیں ملک کے اندر، پرمیشن چھین لی جا رہی ہے، نوجوانوں کے اوپر کیسا بک کیا جا رہا تاکہ احتجاج نہیں کرنا۔ مگر میرے پیارے دوستو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی خدا کی قسم میاں بھائی بڑی شان سے زندگی گزار رہا ہے۔
ایسا گزری صاحب، جبکہ ہمارے پاس کوئی بڑا لیڈر ہمارے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کا چیف منسٹر نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی منسٹر بھی نہیں ہے. پورے ہندوستان کے 540 ایم پیز میں ایک مسلمان ایم پی وہ جو ہے حکومتی سطح پر ایک منسٹر کا عہدہ رکھتا ہو، ہمارے پاس نہیں ہے. ہے کوئی ہمارے پاس منسٹر، مسلمان منسٹر؟ بولو بھائی، ہے؟ نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی چیف منسٹر بھی نہیں ہے مسلمان. پہلے تو بھی جو ہے کسی مسلمان کو پکڑ کے صدر جمہوریہ بناتے تھے، نائب صدر جمہوریہ بناتے تھے. اب تو کونسلریز نہیں بنا رہے، صدر جمہوریہ تو دور کی بات ہے. پھر بھی اس کے باوجود ہندوستان کی دھرتی پر مسلمان بڑی شان سے جی رہا ہے. تو اے خانقاہ والوں سن لو، یہ کسی لیڈر، کسی انسان یا کسی آدمی کی وجہ سے نہیں، یہ اجمیر والے خواجہ معین الدین چشتی کے فیضان سے جی رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا معین، یا معین. یہ گلی گلی کوچے کوچے میں آرام کرنے والے اولیاء اللہ کی نگاہ کرم و فیضان سے یہ مسلمان جی رہا ہے. ان اللہ والوں سے جڑ جاؤ. یہ خانخواہیں ہی ہے جو کسی کو بندہ نواز بنا دیتی ہے. یہ خانخواہیں ہی ہے جو کسی کو محبوب الہی بنا دیتی ہے. سنو، سرکار سیدنا محمد الحسینی جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو محمد الحسینی تھے. اپنے مرشد کی پالکیوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے اور لے کے پھرتے رہے گلی گلی کوچا کوچا. مرشد کی نظر پڑی، دعا لگی تو اب محمد الحسینی صرف محمد حسینی نہیں رہے، مرشد کی دعاؤں نے انہیں بندہ نواز بنا دیا ہے. سبحان اللہ. مرشد کی دعاؤں نے انہیں بندہ نواز بنا دیا. سرکار سیدنا نصیر الدین دلی کی دھرتی پر گلیوں میں نصیر الدین بنے گھوما پھرا کرتے تھے، مگر جب محبوب الہی کی بارگاہ میں آئے، محبوب الہی کی جوتیاں اٹھائے، مصلے بچھائے، محبوب الہی کی خدمت کی ہے، جارو کشی کی ہے، محبوب الہی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اے اللہ میرے نصیر الدین کو چراغ دہلوی بنا دے. اللہ نے مرشد کی دعاؤں سے نصیر الدین کو چراغ دہلوی بنا دیا. یہ خانخواہیں ہیں جو محبوب الہی بھی بناتی ہے. آپ کو معلوم ہے آج کا مرید بھی بڑا خطرناک ہے. ہمارے مرشد صاحب بڑے کامل تھے، اللہ کے ولی تھے، زندگی میں کبھی تعویذ نہیں لکھے، کبھی پلیتا نہیں لکھے، کبھی ناریلا نہیں دیے، کبھی لیمبو. ہمارے صاحب دکان چلائی چ نہیں، اوریجنل پیر تھے. سبحان اللہ. اصل تم لوگ لیموا لینے ایسو ہے آج یہاں پہ، اس لیے سبحان اللہ نہیں ور رہے تم لوگ. سمجھ گیا میں. ہمارے صاحب لیموا دینے والے نہیں تھے، ہمارے صاحب نظر ڈال کے کام کرنے والے تھے. سبحان اللہ. یا مخلب القلوب کے رحمتوں کا خزانہ ان کو نصیب ہو گیا تھا. سبحان اللہ. چہرہ دیکھے تو خدا یاد آتا تھا. سبحان اللہ. لوگ گلبرگہ کو دو لوگوں سے ملنے آتے تھے، ایک بندہ نواز سے ملنے آتے تھے، دوسرا تاج الدین جنیدی سے ملنے آتے تھے. سبحان اللہ. اللہ کا ایک آرام کرنے والا ولی مرقد میں تھا تو دوسرا اس ولی کا فیضان شیخ روضے کی مسجد میں رہا کرتا تھا. سبحان اللہ. حضرت جنید بغدادی. تو پیارے دوستو عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ کا ولی، سبحان اللہ، اللہ کا ولی میرے بھائی، ان لوگوں کو اللہ نے وہ نظر عطا فرمائی تھی، وہ کمال عطا کیا تھا کہ دیکھو حضرت، آج کل کے مرید، ہم لوگ مریداں کیا ہے، خالی ہم لوگ
میرے پاس بھی کئی اپن بھی پھگڑ میں تقریریں کرتے نا، لوگ مرید ہو جاتے، اچھے مولانا ہے سمجھ کے مرید ہو جاتے، ہم بعد میں قریب میں آیا تو معلوم تھا اما ان کا مرید کہیں کو ہوا رہے بھائی بول کے افسوس کرتا. تو سنو، ہوا کیا، میرے پاس بھی لوگ آئے، حضرت میرے پیٹ میں درد ہو رہا، میرے برے خواب آ رہے، رات میں بھینس دکھ رہی خواب میں، اور یہ عورتیں تو اماں ان لوگوں کے بارے میں تو بولنا ہی نہیں، ان لوگاں تو مرشد کو بناتے خالی خواباں سنانے کے واسطے. عورتوں کے خواباں نہیں سنے تو عورتیں جو بولتے میں دیوانہ ہے، بڈھا ہو کہے گا مرشد لگا دو. ان لوگاں اور عورتیں مرشد کرنے گئے تو پانی کا بوٹل ہاتھ میں پکڑ کے جاتے، پھکا کو لائیں گے بول کے. غرض کی خاطر عورت مرشد کرنے جاتی، اللہ ملنا بول کے کوئی بھی مرشد کرنے نہیں جاتا، رسول اللہ تک پہنچوں گا بول کے نہیں آتا، پھوک کو دینا برے بابا مرشد کی دعا. تو اب ہمارے پاس بھی آنا شروع کرے لوگ، اور ہم لوگ ایسے ہمارا پیراں کبھی تعویذ لکھے نہیں، گنڈے لکھے نہیں. جب انہوں نے لکھے تو ہم کہاں سے لکھیں گے؟ انہوں سکھائی نہیں، انہوں ہمارے کو سکھائے نماز پڑھو، انہوں ہمارے کو سکھائے تسبیح پڑھو، انہوں ہمارے کو سکھائے یہ سورہ مزمل اتوار پڑھو، انہوں ہمارے کو سکھائے یہ درود پڑھو، انہوں ہمارے کو سکھائے یہ نماز، یہ صلاۃ الحاجت پڑھو، غوث پاک سے تعلق جوڑو، غریب نواز سے ایسا مدد دو، ایسا مراقبہ کرو، ولیوں کنے جاؤ تو یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو. یہ سکھائے ہمارا مرشد. ہمارے کو تعویذ سکھایا اس نے بھائی، اللہ کی قسم میں کو تعویذ لکھنا نہیں آتا، اور میں کبھی زندگی میں تعویذ پہنا ہی نہیں. ہمارا مرشد ہمارے کو تسبیح پہننا سکھایا. نکال کے بتا دیتا ہوں، تمہارے کو ٹینشن نہ لو. اے دیکھو یہ نکالنا، یہ سب سے بڑی تعویذ ہے کائنات کی. یہ اتنی خطرناک تعویذ ہے، اس کو پھیر دیا تو حکومت چینج ہو جاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. یہ کائنات میں اس سے بڑی تعویذ پیدائش نہیں ہوئی، اللہ کی قسم نہیں ہوئی. یہ وہ تعویذ ہے جس کو غوث پاک استعمال کرتے تھے، یہ وہ تعویذ ہے جس کو جنید بغدادی گناہ کرتے تھے، یہ وہ تعویذ ہے جس کا تعارف کرانے عراق سے ہندوستان غریب نواز تشریف لائے تھے. سبحان اللہ. غریب ہمارے مرشد ہمارے کو تعویذ دیا ہی نہیں بھائی، اللہ کی قسم نہیں دیا، سراج بابا کو بھی نہیں دیا. ان کو پوچھ لو، جتنے سر میں بال ہیں اتنے دشمناں ہیں، پھر بھی تعویذ نہیں ہے. پھگٹ کے دشمناں ہیں بھائی، کام کے نا دھام کے بٹے بازا پیچھے پڑے ہوئے، پھر بھی ڈنڈا پلیتا نارل نہیں ہے. المدد یا غوث اعظم کا وظیفہ ہے. سبحان اللہ، تعویذ نہیں ہے، سورہ مزمل کا حصار ہے. تعویذ نہیں ہے، آیت الکرسی کا حصار ہے. تعویذ نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا دم ہے. تعویذ نہیں ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا تعلق بیٹھا ہوا. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو، ہمارے مرشدوں نے ہم کو سکھایا. تو آج کل کے مریداں اتنے خطرناک ہے، اس کو تعویذ دیے تو بولتا کیا کامل پیر ہے بھائی، جبکہ مٹھی وہ تعویذ سے فائدہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا اگر فائدہ ہوتا تو میں اب پرائم منسٹر بن جاتا تھا. چلو جان دو، وہاں تک نہیں ہوتا ہوں گا. تعویذ کا فائدہ، دوا کے کاروبار چلتا بولے تو 5-6 پیٹرول پمپاں ڈال لیتا تھا، 5-6 ہول سیل کے بڑے بڑے ریلائنس مارٹ میں کھول لیتا تھا، نقش بندی مارٹ بول کے. چھپ کے تو بھی ڈھکو چلاؤ، ناریل ہرا لگا لیا اوپر، کیا ہوتا رہے ہولے اوپر لگائے تو. ابے دیوانے، دل میں خوف خدا پیدا کر. اللہ یہ دل ناریلوں میں لٹکانے نہیں دیا رہے، دیوانے خدا کی محبت میں لٹکانے کے لیے دیا ہے. اس میں مصطفیٰ کی محبت کو بٹھا. تعویذ نہیں دیے تو یہ عورتیں یہ جتے اوپر بیٹھے نا بدنام کر دیتے مرشد کو. اے دیوانہ مرشد ہے بولے. اچھا حولہ بنا کے لوٹو. ایک ہمارے پاس حیدرآباد میں ہماری چیک مریدہ میرے پاس آئی، حضرت میں کوئی سا حول گھبراہٹ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا یہ ہو رہا.
میں بٹھایا، چلے گئے. جا کے وہ کرایہ گئے تو کیا ہوا جی اماں کیا کرے حضرت تمہارے؟ کیا چھو کرے ہمارے حضرت کہنے چلو. بول کے وہ کرایہ دار نہیں مکانداری ہمارے مریدہ کو کیا کری پکڑ کے اس کے مرشد کہنے لگ گئی. وہ مرشد کو دیکھتے آپ منگل کے دن مرنے والے لیو گمت، یہ ہے مرشد. اوہ کیا کامل مرشد ہے. انہیں منگل کو مرنے والی ہے اور تیری زیارت کر کے انہیں مرنے والی ہے. انہیں منگل کے دن مرنے والے بولتے کہ بڈھی حیبت کھا گئی. حضرت بول کے رونا شروع کری، پیروں پہ گر گئی. حضرت کیا کر اس کے بعد بولے 21,000 روپے ہوتے، وہ جو تقدیر ہے اس کو کاٹنا پڑتا. تقدیر کو کاٹتا کہتے ہیں، اللہ جو لکھا ہے انہیں کاٹتا کہتے 21,000 لے کے. یہ ہے مرشد. ہماری ہولی قوم ایسے لوگوں کو مرشدہ بنا لی. تو اب یہ قوم کو کہاں سے فیض ملیں گا، کہاں سے اللہ ملیں گا، کہاں سے رسول ملیں گا؟ اللہ ملنا ہے تو اللہ والوں کا نہیں اللہ ملتا ہے. لوگوں کو لوٹنے والوں کا نہیں اللہ نہیں ملتا. 11,000 پوچھنے والوں کو اللہ نہیں ملتا. 21,000 پوچھنے والوں کا نہیں اللہ نہیں ملتا. اللہ تو اللہ والوں کے پاس ملتا ہے. اللہ والوں سے دوستی کرو میرے بھائی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو. آج ہمارے جیلانی بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے کو بلائے نو. میں اہل سنت، دیکھو بھائی میرے کو آپ میں ہو سکتا آپ میں سے کسی مرید کو تکلیف ہوئی ہوں گی، ارے بھائی ایسا کیسا بول دے نقشبندی صاحب، آپ کو تکلیف ہوئی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں ایک اہل سنت کا وکیل ہوں. میری جماعت کا پورا مردہ نکل جا رہا. اہل سنت والجماعت کو ہمارے کسی وہابی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بازو والے کی سننی ہے، خود کے گاڑ دے رہے ہیں پوری اہل سنت کو. ان کے خلاف بولتا ہوں، ان کے خلاف بولتا ہوں. میں ایک مرتبہ ایسا نماز پڑھا رہا ہوں، وہ بھی کہاں؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے شہر کوفہ کی جامع مسجد میں. جب مولا کائنات کو قتل کیا گیا وہ مسجد میں کھڑے ہو کے میں نماز پڑھا رہا ہوں. پیچھے 4 ہے ہمارے حیدرآباد کے. چاروں میں سے ایک جنا کیا بول رہا ہے ایک دوسرے کو، ارے تم بھی آ رہو بیکار آدمی ہو، غیر سید ہے اس کو کہیں کو آگے بڑھایا رہو. گمت یہ ہماری فیلنگ ہو گئی، یہ ہمارا مردہ نکل گیا ہماری عقل کا. حضرت سیدنا بندہ نواز گیسو دراز جس کے مرید تھے نا، وہ غیر سید تھا. شہزادہ غوث اعظم سلسلہ چشتیہ کے امام حضرت سیدنا صابر علاء الدین صابر پیا کلیری کون ہے؟ سرکار سیدنا غوث الاعظم دستگیر کی اولاد ہیں. مرید کس کے ہیں؟ بابا فرید گنج شکر کے ہیں. کون ہے بابا فرید گنج شکر؟ غیر سید کا نام ہے. یہ کہاں سے فیلنگ آ رہی ہیں؟ یہ کون سی جہالت ہمارے اندر آ جا رہی ہے؟ پوری اہل سنت کو لے کے مردہ نکال دے رہی ہیں. تعارف بھی کرا رہے تو السلام علیکم خیریت سے الحمدللہ و سید ہوں. ہاں کیا کرتا؟ مار دیتا، گلہ کاٹ دیتا میرا. کیا کرتا رہے؟ السلام علیکم خیریت الحمدللہ و سید ہوں. ہاں یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ ارے بھائی سید ہے تو آپ کے سید ہونے سے آپ بول کے تعارف مت کراؤ، آپ کے تقوی سے آپ تعارف کراؤ کہ آپ سید ہے. آپ کا تقوی دیکھنے والا بولنا خدا کی قسم یہ تقوی، یہ عبادت، یہ ریاضت اسی کی ہو سکتی ہے جس کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہو. نہیں، آپ اپنے تقوی سے تعارف کراؤ بھائی، آپ اپنے تقوی سے تعارف کراؤ. یہ میں سید ہوں، ملتے کہ میں سید ہوں. ایئرپورٹ پہ ملے بول رہے ہیں سید ہوں، دستخان پہ ملے بولے سید ہوں، ولیمے میں ملے بولے سید ہوں، شادی میں ملے بولے سید. میرے کو ڈر ہو رہا کہاں کچھ تو بھی ہو جاتا کہ اپن کا دو دخ میں چل جاتا کہ میرے کو حیبت ہو رہی سید ہوں. ارے ٹھہر جا بڑے بھائی، اللہ کا ٹھہر بڑے بھائی. اب سب جانے شروع کر دیے. پہلے تھوڑے لوگ بولتے تھے، وہ تھوڑوں کا اثر اتنا پڑ گیا ہر آدمی شروع ہو جا رہا بھائی. کالا بھی شروع ہو جا رہا، پیلا بھی شروع ہو رہا، اودا بھی شروع ہو جا رہا، نیلا بھی شروع. سید ہوں میں.
ابے سید ہے تو اچھا ہے، تیرے نانا کی سنت پہ تو کتنا عمل کر رہا پہلے وہ بتا۔ سیدوں کے باپ سرکار امام حسین کے بیٹے سرکار زین العابدین راستے سے گزر رہے تھے، منافقین ہنس کے مذاق اڑا رہے تھے، امام زین العابدین کا مذاق اڑا رہے تھے۔ امام زین العابدین پلٹے پلٹ کے پوچھے، ظالموں کس چیز نے تمہیں ہمارا مذاق اڑانے پہ آمادہ کیا؟ تو امام زین العابدین سے وہ منافقین، وہ بدبخت کہنے لگے، ظالم، اللہ ان کی زبانوں پر ان کی زندگیوں کو لعنت سے بھر دے۔ اللہ کہنے لگے امام زین العابدین سے کہ ہم تمہارا اس لیے مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم جس کی اولاد ہو اس کا نام حسین ہے، اور وہ حسین وہ ہے جس کو تھوڑے بچے تھے۔ امام حسین کو بچے کم تھے، عرب کا دستور تھا 21 بچے، 35 بچے، 4 بیویاں، 40 بچے، 48 بچے، ایسے بچے رہتے تھے۔ بعض وقت بابا کو بلا کے ادھر میں تیرا نام کیا ہے پوچھنا پڑتا تھا، اتنے بچے رہتے تھے۔ ہاں جی، یہ عرب میں دستور تھا، بچے بہت رہتے تھے۔ تو بچوں پہ فخر، اب جیسا بی ایم ڈبلیو پہ فخر کر رہے تھے، بی ایم ڈبلیو ہے، سیٹ کو بلا کے جلسے میں بٹھا رہے ہیں، اسٹیج پہ بٹھا رہے ہیں، علماء مشائخ کے بیچ میں بٹھا رہے ہیں، مشائخ ہمیں اٹھا سیٹ ہے، او ویری گڈ۔ آج عزت دی جاتی ہے پیسے کی وجہ سے، پہلے عزت دی جاتی تھی بچوں کی وجہ سے۔ اسٹیج پہ بلا کے اس کو بٹھاتے تھے، ان کو بٹھاؤ پر، کہیں 48 بچے ہیں اس کے۔ نہیں مذاق نہ کر رہا ہوں میں آپ سے، اللہ کی قسم یہ فیکٹ ہے۔ پہلے عزت بچوں کی سے، بچے کم ہونا عیب سمجھتے تھے۔ تو منافقان حضرت زین العابدین کو کہنے لگے کہ تم اس باپ کی اولاد ہو جس کے بچے کم ہیں۔ تو امام زین العابدین نے پلٹ کے ان ظالموں کو جواب دیا، ظالموں تمہارا پورا وقت بستروں پہ بیویوں کے ساتھ گزرتا ہے، اس لیے تمہیں 40 بچے ہیں، مگر میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے رات بھی مصلے پر دن بھی مصلے پر، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جو رات میں بھی 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے اور دن میں بھی 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، سید ہے نا، آج قسم کھا کے اٹھو، شیخ محمد خان پٹھان جتنی نمازیں پڑھیں گا اس کی 2 گنا زیادہ میں پڑھوں گا، بلکہ اٹھو تم، کیونکہ یہ تمہارے نانا کا دین ہے، تمہارے باپ کی جاگیر ہے یہ اسلام۔ بولتے نہیں تمہارے باپ کی جاگیر؟ ہاں، سیدوں کے بابا کی جاگیر ہے اسلام۔ یہ اسلام کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ قوم کے رہبر بننا تمہاری ذمہ داری ہے، مسجدوں کو آباد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تقوی اور طہارت کی نگہبانی تمہاری ذمہ داری ہے، شریعت کی پاسبانی تمہاری ذمہ داری ہے۔ جیسا حسین نے کربلا میں نانا کا دین بچایا، اے سید زادے آجا، آج تیرے نانا کا دین تجھے للکار رہا ہے، تو بھی دین بچانے والا بن جا، تو بھی دین بچانے والا بن جا، تو بھی نماز کا پاسبان بن جا، تو بھی قرآن کا قاری بن جا۔ قرآن پیاسی ہے، پکار رہی ہے، کہاں ہے میرے پڑھنے والے؟ مسجدیں ویران ہے، پکار رہے، کہاں ہے مجھے آباد کرنے والے؟ کہاں ہے وہ ممبروں کٹانے والے؟ کہاں ہے وہ ممبروں پہ کھڑے ہو کر امت کو ہدایت کا خطبہ دینے والے؟ مسجدیں پکار رہی ہے، آؤ سید زادو، نانا کے دین کی تمہیں ضرورت ہے، نانا کے دین کو تمہاری ضرورت ہے، آؤ اپنے نانا کے دین کو بچا لو۔ آج نانا کا دین بڑی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، نانا کی امت گمراہ ہو رہی ہے، نانا کی امت کوئی بدعقیدہ ہو رہا ہے تو کوئی بے عمل ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں سادات کرام کا اولین فرض اور اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اتنا متقی و پرہیزگار، اتنا عبادت گزار، اتنا تقوی شیار بنائے کہ اس کا چہرہ دیکھے تو وہ یاد نہ رہے، مدینے والے مصطفیٰ کا جلوہ یاد آ جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس دعوت کو ضرور قبول کیا جائے گا اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے گا۔ پیران کامل کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ والحمدللہ۔